السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک دو اشعار جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایسے اشعار ہیں کہ جو آپ کی بالکل آج کل کے حالات کے مطابق ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں سرفراز بزمی صاحب، بھارت میں ہوتے ہیں، راجستھان کے بہت زبردست شاعر ہیں۔ یہ ان کے دو اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ غلامی کا کسی چہرے پہ جب غازہ نہیں رہتا، غازہ کہتے ہیں پاؤڈر کو، یہ جو میک اپ وغیرہ ہم کرتے ہیں نا، خواتین خاص طور پہ جو کرتی ہیں وہ اس کو پاؤڈر جو ہوتا ہے اس کو غازہ کہتے ہیں۔ غلامی کا کسی چہرے پہ جب غازہ نہیں رہتا، یعنی جب آپ کے اندر غلامی نہیں رہتی، اسے سچ بولنے میں خوف خمیازہ نہیں رہتا۔ تو جس کے اندر غلامی کا غازہ یعنی اس کا جو میک اپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ نہیں سچ بولتے ہوئے خطرہ ہوتا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا، اور میں پھر یہ بولوں یا سچ یا نہ بولوں، تو وہ پھر سچ بول دیتا۔ غلامی ذہن میں جب بیٹھ جائے اس پہ تازی کے، اس پہ کہتے ہیں گھوڑے کو، تو غلامی کہتے ہیں کہ جب ذہن میں بیٹھ جائے اس پہ تازی کے تو پھر خود اپنی طاقت کا بھی اندازہ نہیں رہتا۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے وہ کرسی کے ساتھ گھوڑے کو جو باندھا ہوا ہے، یعنی گھوڑے کو پتہ ہی نہیں کہ چونکہ وہ اس کی اتنی زیادہ غلامی کی ایک وہ صورتحال ہے کہ وہ کرسی کے ساتھ بندھ کے کھڑا ہوا ہے اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں، حالانکہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ غلامی اور آزادی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ کو آزادی میں آپ کی طاقت کا، آپ کو سچ بولنے کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ بولتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ تو ایک دو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، جو چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہیں ان میں مختلف چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی اور انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو ایک بات مجھے بڑی زیادہ کلک کی وہ یہ تھی کہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں، حفیظ پاشا صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا اور کہا کہ 10 کروڑ جو ہیں وہ پچھلے سال 2 سال کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اسٹیگرنگ قسم کا فگر ہے، اور اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آدھا پاکستان ہے وہ اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہے، آدھے سے بھی زیادہ، بلکہ جو ظاہر ہے ان کے ڈپینڈنٹس بھی ہوں گے اور وہ بھی لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ تو انہوں نے بہت ہی خطرناک انڈیکیٹر جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سیریس قسم کی حد تک چلے گئے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام صورتحال ان کے سامنے ہے، لیکن آپ نے کسی بھی ذمہ دار کو دیکھا ہے کہ کسی کو کوئی فکر لاحق ہوئی ہو کہ یہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں غربت میں اور بے روزگاری کے اس میں بھنور میں پھنس گئے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ قطعاً نہیں، کسی بھی لیول پہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اب ایک بہت بڑی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو کہ یہ طے کرے کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کو کیسے باہر نکالنا ہے بے روزگاری سے، کیونکہ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے اللہ معافی دے خودکشیاں ہوتی ہیں، پھر گھروں کے معاملات چلتے ہیں، پھر ایک معاشرے میں ایک بے چینی آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے سال کے سروے کے مطابق 75% پاکستانیز جو تھے 2022 میں وہ ڈپریشن کا شکار تھے، اور اس وقت ابھی یہ مار دھاڑ نہیں شروع ہوئی تھی، ابھی یہ لوگوں کو اٹھانا نہیں شروع ہوا تھا، خواتین کے ساتھ یہ بے حرمتی نہیں شروع ہوئی تھی۔ تو اب جب کہ یہ شروع ہو چکی بھی ہے، تو میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت وہ تعداد جو ہے اگر 100% نہیں تو کم از کم 90% ضرور پہنچ چکی ہوگی کہ جو ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوگی۔ اگر وہ 5-10% لوگ نہیں ہوئے ہوں گے تو وہ یا تو وہ ہیں کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشریز ہیں، یا پھر وہ ہیں کہ جو بے حس ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور بے حس بھی لوگ ہیں تو صحیح ہمارے معاشرے میں کہ جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کا ہمسایہ جو ہے وہ کس طرح رہ رہا ہے، ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اس میں اپنا آرام سے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز آج کل خبروں میں تو نہیں ہے ایز سچ، لیکن اس کی ہنٹ جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے کہ اب الیکشنز کے لیے تگ و دو شروع ہو چکی بھی ہے اور الیکشنز کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اچھا، اب الیکشن کا فیصلہ جب ہوگا تو ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے فیڈرل لیول پہ وہ ایک صحافی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ اب وہ کون صحافی ہیں؟ وہ مختلف صحافی بھی ہو سکتے ہیں،
بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایک اور محسن جو ہیں وہ وہاں پہ شامل ہوں گے اس سیٹ اپ میں، اور ان کو ایز اے پرائم منسٹر لایا جائے گا. اور یہ وہی محسن ہیں جو اپنے پہلے دن جب آرمی چیف صاحب کی تقرری ہوئی تھی تو ان کی تصویر ان کے ساتھ دیکھی تھی، محسن بیگ صاحب. تو ہو سکتا ہے کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. کوئی اور بھی صحافی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی تعلق ان کا بہت قریبی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک محسن جو تھے وہ خانہ کعبہ میں ان کے ساتھ تھے، تو ان کو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب لگا دیا. اب جو دوسرے محسن ہیں جن کے ساتھ ان کی کافی اچھی دوستی ہے اور پرانی دوستی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اب وزیر اعظم کیئر ٹیکر بنا دیا جائے پاکستان کے لیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی خطرات اور خدشات موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ بھی پنجاب کے سیٹ اپ کی طرح لمبا چلے. تو یہ صورتحال بنتی ہے. یہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا پھر امپیکٹ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی سیریس ہے، اور اگر یہ اس طرح کی سلسلہ چلتا ہے اور اگر بالائے آئین کچھ معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو پھر مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس ٹاک کی. بالآخر ان کو رہائی ملی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اب یہ جو انصاف کا جھنڈا ہے یہ کدھر جائے گا؟ میں چونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں نے اس دن بھی آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ میں بہت پرانا جانتا ہوں، بہت ہی، یعنی جب وہ سیاست میں آ رہے تھے تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اس لیے ابھی میں بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ میری بھی فنگرز کراسڈ رہنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کل ان کی میٹنگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اسپیکنگ مجھے اس میں کچھ نہ کچھ ایک کھیل نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے ان کو رکھا گیا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ کہاں پہ رکھا گیا تھا ان کو، وہ جیل میں نہیں تھے، اور پھر ان کو جب چھوڑا گیا تو پھر ان کو دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اسد عمر کو پکڑا گیا اور پھر ان سے پریس کانفرنس بھی کروا لی گئی. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے اس طرح کی بات نہیں کروائی گئی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے سے 2-3 پروگرامز میں بتایا تھا کہ پلان کچھ اور لگ رہا ہے، کہ پلان مائنس عمران کر کے تو عمران کے سٹیچر کا جو آدمی ہے وہ اس کو بنایا جائے یا اس کو ایسے پروڈیوس کیا جائے کہ عمران اگر نہیں ہے تو ایک اور شخصیت بھی جو ہے وہ عمران کو ریپلیس کر سکتی ہے، تو تاکہ جو عمران کا جو ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے، وہ آرام سے اس طرف چلا جائے. اور اس میں کوشش بھی کی جائے کہ عمران کا وہ اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ خود کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ لیڈ کریں پی ٹی آئی کو الیکشنز میں آپ کو اپنی بلیسنگز دیتا ہوں. تو ابھی دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، کیونکہ پرسنلی اسپیکنگ شاہ محمود قریشی صاحب میں وہ نہ تو ان کا وہ اسٹیچر ہے، نہ وہ ان کے اندر وہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ڈالی ہے جو عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کا ڈی این اے ہے. ان کا ڈی این اے جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیٹس کو والا ڈی این اے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خاندان کا کیا تعلق ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ لوگ انقلابی نہیں ہوتے، یہ اسٹیٹس کو کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اپنی جو سیاست ہے بس اس میں خوش رہتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں، وچ از ناٹ رانگ. مطلب نارملی جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اور طرح کے ہوتے ہیں. اینی وے، تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کی اس وقت کروٹ بیٹھے گا. ہمیں 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا کہ اب کیا سلسلہ چلنے والا ہے، کیونکہ الیکشنز جو ہیں وہ اس کی تیاری ان کو کرنی پڑے گی. اگرچہ اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن ان کو دکھانے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر بھی اپنی بات کو کسی طریقے سے فیس سیونگ سپریم کورٹ کو بھی دینے کے لیے ان کو الیکشنز کا جو ڈول ہے وہ ڈالنا پڑے گا. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوئٹہ میں ایک لائر جو ہیں جو عبدالرزاق شر صاحب، ان کو قتل کر دیا گیا، اور اس میں موٹر سائیکل سواروں نے ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا. مہران ان کی گاڑی تھی، اس کے اوپر اور وہیں پہ وہ جاں بحق ہو گئے. تو یہ جو قتل ہے اس کے فوراً ہی بعد محترم جو تارڑ صاحب ہیں، جو چھوٹے تارڑ صاحب، تارڑ جونیئر، وہ آئے اور انہوں نے فوراً ہی اس کو عمران خان کے اوپر ڈال دیا. اب یہ ان کو اتنی بھی نہیں آتی کہ بھئی کچھ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم تو لیں کہ ایک واقعہ ہو رہا ہے اور آپ فوراً ادھر سے آیا واقعہ، ادھر سے رپورٹ ہوا اور آپ نے فوراً جناب پریس کانفرنس کی، جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس کا قتل ہونا ہے اور آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے. تو پریس کانفرنس کر کے تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیا. اب یہ لوگ وہ 70s میں نہیں رہے ہیں، 80s میں نہیں ہیں جہاں پہ اس طرح کے سلسلے چلتے تھے. بھٹو صاحب کے اوپر آپ نے اس طرح کا ایک بڑا شیبی قسم کا ایک بنایا تھا سلسلہ، تو اب وہ نہیں چلنے والا ہے.
اور یہاں پہ عمران خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے ادھر. اور یہاں پہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ جو لوگ بھی اس وقت ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں ان کی اپنی زندگیوں کو بھی اب خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کروانے والے ہیں وہ ان کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ڈسپوزیبل ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ ان کے لیے کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ چاہے ان کی گیم میں اگر وہ فٹ ہوتا ہے کسی کو مروانا تو وہ مروا بھی دیں گے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی سچویشن آئے, لیکن جتنے بھی کار پرداز ہیں ہمارے ان سے گزارش ہے کہ کچھ تھوڑی سی آپٹکس ہی دیکھ لیا کریں اس میں اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی رپورٹ کی, آپ نے دیکھا اس کے انہوں نے بھی کافی کھری باتیں کی ہیں, اور انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی کہا ہے کہ اگر اپنے ملٹری کورٹس بنانی ہے تو پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے, کیونکہ 2019 میں وہ جو کلاز تھی سن سیٹ کلاز جو تھی وہ ختم ہو چکی بھی ہے, اور اس کے بعد ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اعتزاز احسن صاحب نے پورا وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو وہ پہلے ہی پنکچر کر چکے ہوئے ہیں, تو اس لیے ان کی جو باتیں وہ سننے کے لائق ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اعتزاز احسن جیسا آدمی جو ہے وہ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں, لائرز جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ملٹری کورٹس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ اعتزاز احسن پلس لائر کمیونٹی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ملٹری کورٹس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, میں مختصر ہی رکھوں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے جس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. یہ 2-3 دن پرانی سٹوری ہے, لیکن میں کر نہیں سکا اس کو, کیونکہ یہ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے. یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہوٹل ہے, آپ گوگل کیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زبردست ہوٹل ہے, اور یہ پاکستان کی ملکیت ہے, PIA کی ملکیت ہے. اور یہ جو ہوٹل ہے یہ اتنا زبردست, اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے ہے کہ میں ایک تو میری پرسنل اٹیچمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے, کیونکہ میرا تقریباً 10 سال کا جو عرصہ ہے امریکہ میں, ہم لوگ وہاں پہ یہ ہر سال متعدد بار جاتے تھے, اور ہم دیکھتے تھے وہاں پہ سارے ہمارے جو پاکستان کے گیسٹ جاتے تھے, پریزیڈنٹس جاتے تھے, پرائم منسٹرز ہوتے تھے, تو ہم ان کو کور کرتے تھے وہاں پہ. تو اس لیے میری تو بڑی یادیں ہیں وہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ PIA's روزویلٹ ہوٹل لیزڈ آؤٹ ٹو نیو یارک سٹی فار 3 years اگینسٹ $220 million, یعنی $220 million کے لیے انہوں نے نیو یارک کی جو گورنمنٹ ہے, نیو یارک کی سٹی گورنمنٹ, اس کو انہوں نے لیز کر دیا ہے. اچھا, اب یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. دا گورنمنٹ ہیز فائنلی لیزڈ آؤٹ اٹس پریشیس ایسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس روزویلٹ ہوٹل, ا پراپرٹی آف دا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس, ٹو دا نیو یارک سٹی ایڈمنسٹریشن فار اے پیریڈ آف 3 years اگینسٹ $220 million. یعنی پاکستان نے ان کو دے دیا ہے لیز کے اوپر, کرائے کے اوپر, نیو یارک سٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو $220 million. A contract has also been signed between the government and the NYC administration. Government, according to فیڈرل منسٹر, یہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ ان کا سائن ہو چکا ہے. After various exhaustive exercises, we finally succeeded in finding a way out to overcome the challenges to the country's most precious asset heritage in New York, USA. So we have signed a contract with the NYC administration that will operate the hotel for a period of 3 years. یہ 3 سال کے لیے آپریٹ کرے گی ہوٹل کو. Under this contract we will receive $220 million. اس کے تحت ہم $220 million لیں گے ان سے. That will enable us to clear the hotel's various liabilities. اس کے اوپر جو liabilities ہیں, جو ان کے اوپر خرچہ انہوں نے کیا ہوا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ جب یہ کووڈ ہوا تو اس کے بعد ہوٹلز میں بڑا ڈمپ آیا تھا, بڑا ان کو ایک سلمپ آیا تھا, تو وہ اس میں ہو سکتا ہے یہ لائبلٹیز بھی بڑھ گئی ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہینڈسم ریونیو فار آور کنٹریز ٹریجری, تو ایک ہمارے ملک کے لیے ایک ٹریجری کا, یعنی ان کو ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا. Since our property was already facing a threat of being landmarked, this contract has also saved from such a big threat. تو وہ اس کو لینڈ مارک قرار دے سکتے تھے, اور اس میں وہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. یہ 40 story after coming out of this danger can now be used for a high rise up to 40 story with change of business. وہ 40 stories تک جو ہے وہ اس کا وہ کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست بلڈنگ ہے. اگر آپ نیو یارک گئے ہوئے ہوں, اور اگر آپ نہیں گئے ہوئے تو اس کو گوگل کیجیے گا, آپ دیکھیے گا کہ پورے کا پورا ایک بلاک جو ہے وہ ایک یہ ہوٹل ہے. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں 1000 سے زیادہ کمرے ہیں اس کے,
اور یہ پوری تفصیل ہے اس میں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، یہ ڈان کی خبر ہے. اور لیکن میں آپ کو صرف یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے، بہت سارے سالوں سے یہ اس کے اوپر نظر ہوتی ہے ہر گورنمنٹ کی. اور ہر گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں نا، یہ کئی گماشتے جو بڑے پیسے بنانے والے ہوتے ہیں، جن کی ہر وقت نظر ہوتی ہے ان چیزوں کے اوپر، یہ ان میں کھٹکتا رہا ہے یہ ہوٹل. اور ہمیشہ سے کوشش ہوتی، کبھی کہتے ہیں بیچ دیں گے، کبھی کہتے ہیں کبھی کچھ کر دیں گے. یہ اس کو کوڑیوں کے داموں پہ کبھی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو لیز آؤٹ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ جو $220 ملین کی بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب، یہ 3 سال کے لیے ہے. مجھے کئی دوستوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ کئی کمپنیز جو تھیں وہ اس سے کہیں زیادہ آفر کر رہی تھیں. اور کئی یہ جو $220 ملین 3 سال کے لیے ہے، کچھ لوگ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ $200 ملین جو ہیں وہ 1 سال کا بھی آفر کر رہے تھے. لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ ڈیل کیا. اور ظاہر ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اس کے اندر کوئی کھانچے کھونچے نہ کیے ہوں. یہ تو ہماری نیچر ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے مفادات کا ہم تحفظ کر سکیں؟ تو اس لیے وہ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ رول آؤٹ کر دیں کہ اس میں بے ایمانی یا اس میں کوئی اس طرح کے اپنے کٹس وغیرہ نہیں رکھے ہوں گے انہوں نے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو ایک اور چیز بھی ساتھ ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی پتہ چلے. یہ میں جو روزویلٹ کی ہوٹل کی سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، اس میں اپنا اگر وہ ان پٹ ڈالنا چاہیں تو وہ ضرور ڈال سکتے ہیں. میں ان کو ویلکم کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا یہ فیئر ڈیل ہوئی ہے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ فیئر ڈیل اگر ہوئی ہے تو چلیں ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر ہم اس کو پرسو کریں گے. اچھا، ایک یہ چیز دیکھیں جی، ایک اور چیز ہے، یہ دیکھیے گا، یہ جیو نیوز جو ہمارا ماشاءاللہ بڑا پاپولر چینل ہے، یہ اس کی خبر ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ روسی تیل کے پاکستان پہنچنے کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. روسی تیل کے پاکستان پہنچنے کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جیو کی خبر ہے؟ یہ گورنمنٹ کے خلاف خبر جیو دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جیو جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان پہنچنے والے 1 لاکھ ٹن خام تیل کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے کیونکہ بحری جہاز ابھی تک امان نہیں پہنچ پایا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمیں تو بتا رہے تھے کہ جی عمران خان نے یہ کیا اور عمران خان نے وہ کیا، اور اب ہم روسی تیل لے کے آ رہے ہیں. اور مصدق ملک صاحب جو ہمارے دوست ہیں، وہ ان کی سٹیٹمنٹس بھی آپ کے سامنے ہوں گی کہ بس ابھی آیا کہ آیا. تو وہ کدھر ہے تیل؟ کیوں نہیں آیا؟ اور یہ جیو نیوز کہہ رہا ہے. یعنی وہ اتنا مجبور ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ انہوں نے مجبور ہو کے پھر کچھ. اچھا، پھر تفصیل میں بھی انہوں نے بہت زیادہ کچھ تفصیل نہیں دی، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے دعوے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور روسی تیل آیا بس، اور پاکستان کی اکانومی میں اتنا زبردست وہ ہو جائے گا، تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور ہم جناب بس ہونکی ڈوری ہو جائے گا سارا کچھ. تو وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے گر گیا اکارڈنگ ٹو جیو نیوز اٹ سیلف، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم مزید سلسلہ وہ جاری رکھیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. اور جو سیاسی خبریں ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ابھی فی الحال ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا تو اس لیے معذرت. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.